إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ہم روزانہ سورج کا نکلنا بھی دیکھتے ہیں اور پوری آب و تاب کے ساتھ کچھ وقت آسمان پر گزارنے کے بعد اس کا ڈوبنا بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس سے عبرت حاصل کون کرتا ہے کہ یہ طلوع بھی ہو رہا ہے اور ڈوب بھی رہا ہے؟ وہ بہت کم لوگ ہیں۔ اگر ہم یہ تھوڑا سا بھی غور کریں کہ روزانہ سورج نکلتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، تو یہ سورج کا نکلنا ڈوبنا ہے کیا؟ یہ دراصل بنی نوع انسان کی زندگی ہے۔ سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، آپ کی زندگی میں 1,00,000 دن ہے تو روزانہ 1 دن کم ہو جاتا ہے۔ چاند نکلتا ہے بالکل چھوٹا سا، جیسے بچہ چھوٹا سا جنم لیتا ہے اسی طرح چاند بھی چھوٹا سا طلوع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پوری آب و تاب کے ساتھ، جس کو 14ویں کا چاند کہتے ہیں، مکمل پوری رات کو روشن اور منور کیے ہوئے ہوتا ہے، اور وہی 2-3 راتیں ہیں جن راتوں میں چاند کی چاندنی پوری قوت کے ساتھ زمین پر پہنچ رہی ہوتی ہے، جنہیں ایام بیض کہتے ہیں۔ ہوتی تو اصل میں راتیں ہیں بیض، لیکن کہا گیا ایام بیض کے روزے 13، 14، 15 کے روزے جن کی راتیں روشن ہوتی ہیں، لیکن پوری جوانی اور مکمل ہو جانے کے بعد چاند بھی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح پہلے دن پتلا سا، ضعیف سا، کمزور سا طلوع ہوا، آخری دنوں میں پھر اسی طرح کا ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہے کبھی کہ ہمارا بھی یہی حال ہے، بچپن میں کیا، پھر جوانی، اور جوانی کے بعد دوبارہ بڑھاپے کی طرف قدم شروع ہو جاتا ہے، اور روز بروز گرتے 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 آخر وہیں پہنچ جاتے ہیں نا۔ نہ بچہ چل سکتا ہے نہ بوڑھا چل سکتا ہے۔ بچے کو اپنے ماں باپ یا بہن بھائی کی انگلی کی ضرورت ہے چلنے کے لیے، اور اس بوڑھے کو بھی اپنے کسی بیٹے کسی بیٹی کے کندھے کی ضرورت ہے چلنے کے لیے۔ بچہ بھی کھا نہیں سکتا دانتوں سے، اور بوڑھے کے بھی دانت نہیں، وہ بھی نہیں کھا سکتا۔ پورے کا پورا نظام جو اجرام فلکی میں ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہماری زندگی کا ایک نمونہ ہے۔ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کیا ہے، اور ہم کب تک ہیں
دیکھو چاند پورا مہینہ بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کتنی بھی عمر پائے گا تو کب تک جیے گا؟ آخر کب تک؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی لمبی عمر پائی، 950 سال کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ 950 سال، 1000 سال، لیکن کیا وہ زندہ رہے؟ آخر وہ دنیا سے چلے ہی گئے۔ آج اگر کوئی بڑی بھی لمبی عمر پاتا ہے تو اسے جانا ہی جانا ہے، یہ جانا طے ہو چکا ہے۔ آج گیا، کل گیا، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، کوئی پرسوں جا چکا ہے۔ یہ سلسلہ آمد و رفت کا جس طرح سورج اور چاند کا ہے، اسی طرح انسانوں کا بھی ہے۔ کوئی جنم لے رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کہیں خوشی کہیں غمی، خوشی اور غم کا میل ہے یہ دنیا۔ چاہے آدمی تھوڑی سی بھی توجہ دے لے اور اس سے عبرت حاصل کر لے تو یہ بہت بڑا عبرت کا سامان ہے۔ اگر کبھی صحت کے نتیجہ میں، دواؤں کے استعمال کے نتیجہ میں آدمی اپنی عمر لمبی کر سکتا تو پھر ڈاکٹر تو مرتا ہی نہ، کیونکہ میڈیکل کے ماہر ہیں، دوائیاں خوب جانتے ہیں، تنخواہیں اچھی ہوتی ہیں، کم از کم اپنے لیے، گھر والوں کے لیے دوا تو خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن ڈاکٹروں کو مرتے آپ نے دیکھا۔ اور اگر دولت کی وجہ سے کوئی نہ مرتا تو پہلے وہ قارون، فرعون، حامان نہ مرتے۔ آج کل کے بادشاہ، وزیر، جن کے یہاں دولت کی کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ نہ مرتے۔ لیکن اللہ رب العزت کا نظام ہے، قانون ہے قرآن کریم میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو مرنا ہے۔ ابھی 3-4 دن کے بعد ایک سورج طلوع ہوگا، امت اسلامیہ کے لیے وہ ایک نیا سورج ہے جو سال کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ ہمارا نیا سال شروع ہونے والا یا ہو چکا؟ ہمارے تو سال کو شروع ہوئے 7 مہینے ہو گئے ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں آج کل، لیکن وہ مسلمانوں کا سال نہیں، وہ عیسائیوں کا سال ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا سال ابھی 3-4 دن کے بعد شروع ہوگا۔ آج 26 ذو الحج ہے۔ 26 کے بعد یا 3 دن ہوں گے 29 مہینہ مکمل، یا پھر 4 دن ہوں گے 30 مہینہ مکمل، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نئے سال کی آمد ہم عموماً آخر سال میں آ کر بھی تھوڑا بہت سوچتے ہیں کہ سال ختم ہو رہا ہے، اور جب نیا سال شروع ہوتا ہے تب بھی تھوڑا بہت سوچتے ہیں، حالانکہ ہمیں تھوڑا بہت نہیں، کافی سوچنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہوا، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال، اور ہمارے پاس زندگی کا بیلنس ہے ہی کتنا؟ 950 سال کا ذکر کیا میں نے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی کہا گیا، دوسرے آدم، اس وقت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ ساری دنیا پھر ملیا میٹ ہو گئی، صرف وہ لوگ بچ گئے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، آدم ثانی ہوئے نہیں۔ ان کی عمر 950 سال، وہ بھی نہیں رہے، اور ہمیں تو عمر ہی بڑی محدود سی دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان، تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں 50، 55، 60، 65، حد ہو گئی 70، اور اس سے آگے کو بڑھ گیا تو بڑی بات ہے بھائی، اچھی صحت ہے، اچھی غذا کھائی، بلکہ پوچھیں گے آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عمر دی، صحت کا راز نہ کسی کے ہاتھ میں ہے۔ اچھی غذائیں کھائیں گے تو مریں گے نہیں، قطعاً ایسا نہیں۔
دیہات میں ہو شہر میں ہو، جب لکھا ہوا ہے وہ وقت آ گیا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہمارے نئے سال کی آمد جو ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا محاسبہ کرنا چاہیے اپنے نفس کا۔ ہمیں محاسبے کی عادت نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، سلف صالحین امت، ان کی عادت تھی کہ وہ روزانہ محاسبہ کرتے تھے۔ سونے سے پہلے سوچتے کہ میں نے آج کیا گناہ کر لیا، اگر کہیں کچھ ہو گیا تو توبہ تائب، مجھے آج کیا کرنا تھا میں نہیں کر پایا، نیک کام، کل کے لیے تیاری۔ اور سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف ستھرا کر کے سوتے تھے۔ کسی کے بارے میں نفرت، کسی کے لیے دل میں غیظ و غضب، اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف کر کے سونے والے لوگ تھے۔ ہم تو میرے خیال ہے سارے دن کی جمع کردہ نفرتیں رات کو جمع کرتے ہیں کہ صبح دیکھوں گا اس کو۔ ہمارا بہوا آدم نرالا ہی ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ نے سنے ہیں کہ 3 دن ایک صحابی دوسرے صحابی کے پیچھے جاتا رہا۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی اس دروازے سے آدمی داخل ہوگا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ آدمی داخل ہوا، سیدھا سادہ سا، ہاتھ میں اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، مسجد میں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما رکھا ہے کہ ابھی آدمی داخل ہوگا جو جنتیوں میں سے ہے۔ دوسرے دن پھر ابھی ایک آدمی اس مسجد میں داخل ہوگا اس دروازے سے، وہ اہل جنت میں سے ہے، وہی آدمی وہی حالت۔ تیسرے دن بھی یہی بشارت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ پتہ کروں کہ یہ آدمی کرتا کیا ہے۔ ہم میں اس قسم کی عادت نہیں ہے۔ کسی نیک آدمی کی بڑی اچھی موت، کسی نیک آدمی کے بارے میں بڑا اچھا خواب دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے 3 دن سنا تو تیسرے دن ان کا پیچھا کیا، گھر جا نکلے اور ایسے بہانہ بنایا کہ میں اپنے گھر نہیں جا رہا، مجھے آپ کے ساتھ کچھ وقت چاہیے۔ ایک رات سوئے، دوسری رات سوئے، تیسری رات سوئے۔ کہتے ہیں کہ عشاء پڑھ کے ہم جاتے اور وہ جا کے تھوڑی دیر کے لیے کوئی گپ شپ بات چیت ہمارے ساتھ کرتے، پھر سو جاتے۔ تیسرے دن تک آخر کہا کہ حضرت میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، دن رات ان کے پیچھے لگے رہے، دیکھتا ہوں کہ کیا کرتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی خاص کام تو ایسا نہیں کیا، یہ تو سارے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، دعائیں مانگ کے سو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں یہی کرتا ہوں، میرے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی انسان کے خلاف نفرت اور بغض قطعاً نہیں ہوتا۔ اندازہ کرو کام کیا کر رہے ہیں۔ اپنے دل کو شیشے کی طرح پاک رکھتا ہوں، نفرتیں، بغض، عناد، حسد، دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں یہ چیزیں میں جمع کر کے نہیں رہتا، سوتا ہوں صاف دل ہوتا ہوں، کسی کے بارے میں کچھ میرے دل میں نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہی بات ہوگی۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو نفرتوں کے ساتھ دل بھرے ہوئے ہیں۔ کسی کی نفرت اپنی ماں باپ سے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی نفرت اپنے ماں باپ سے، جنہوں نے تمہیں جنم دیا، تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، پڑھایا، شادی کی، شادی کر کے تمہارے لیے بیوی وہ تمہارے گھر میں لائے، اور آج تم انہیں سے نفرت کر رہے ہو۔ بہنوں سے نفرت، بھائیوں سے نفرت، عزیزوں سے نفرت، خالوں سے نفرت، پھوپھیوں سے نفرت، چچوں سے، ماموں،
بھائی تمہارے دور 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 تک تمہارے جو رشتہ دار ہیں، تم اپنے آپ کو لے کے اکیلے ہی بیٹھے ہوئے ہو، جس سے دیکھو اس سے میں نہیں بولتا، اس سے میری بات نہیں ہے۔ نیا سال شروع ہونے کے قریب ہے، پروگرام بنانا شروع کر دیجئے کہ ہم نے وہی کام کرنا ہے جو اس حضرت نے کیا جنہیں 3 دن مسلسل جنت کی بشارت ملتی رہی۔ اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، ارادہ ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ محاسبہ نفس، ہمارے یہاں لوگ تاجر لوگ محاسبہ کرتے ہیں، کوئی اینول کرتا ہے، کوئی منتھلی کرتا ہے، کرتے ہیں نا اپنے حساب کتاب، بجٹ چیک ہو رہا ہے، یہ چیک ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ چلو اگر ہر روز نہیں تو کم از کم مہینے میں، ہفتے میں، اور چلیے یہ بھی نہیں تو پورے سال میں ایک مرتبہ تو اپنا بجٹ چیک کریں کہ ہم نے کیا کیا پورے سال کے دوران، اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خدمت سر انجام دی، کل ان کے سامنے جائیں گے کیا منہ لے کے جائیں گے، کچھ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اپنے کل کے لیے ہمیں انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، جنت میں اہل ایمان کو سب کو اللہ کا بھی دیدار ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو وہ دیدار نصیب فرمائے۔ اگر وہاں گئے اور شرمساری ہوئی کہ دیکھو ہم کیا کرتے رہے، اس دن کے لیے تیاری کریں اور پروگرام بنائیں، نیت کریں کہ اس سال کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے، شریعت کے مطابق ڈھالیں گے، ہماری ظاہری شکل، ہمارے ظاہری اعمال، ہمارے باطنی دل کے اندر جو اعمال ہیں وہ سارے کے سارے قرآن و سنت کے مطابق ہو جائیں گے۔ اگر یہ عہد آج آپ کر لیتے ہیں تو سمجھیں کہ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، اور سال کو پہلے ہم وداع کریں گے، پہلے سال کو ہم فارغ کریں گے، ذوالحج کی 29 یا ذوالحج کی 30 پچھلا سال ختم، اور نئے سال کا استقبال کریں گے۔ نئے سال کے استقبال کے لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے پاس ایک شیڈول ہوگا، ایک پروگرام ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اس شیڈول میں ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں رکھ لیں۔ ہم بڑے لمبے چوڑے پروگرام بناتے رہتے ہیں، اگر کوئی مسافر کہیں سفر کرتا ہے تو کیا خیال ہے، وہ اپنے ساتھ صوفہ بھی لے کے جاتا ہے، گاڑی میں بیڈ بھی رکھتا ہے، سپرنگوں والا گدا، بڑا میڈیکل ہے جی، یہ کیا کیا ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم سامان رہے اور میں سفر میں نکل جاؤں، زیادہ راہ کھانے پینے کا ضروری سامان، اور کہیں رکنا پڑے، آرام کرنا پڑے، اس کے لیے تھوڑا سا ضروری سامان لے کے وہ چل نکلتے۔ اور ہم بھی اس دنیا میں مسافر ہیں، آخرت کے مسافر ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اتنا نہ اس دنیا کے ساتھ چمٹ جائیں کہ اسی کو بنانے سنوارنے کے چکر میں 60-70 سال گزر جائیں اور ہم دنیا سے گزر جائیں اور ہمارے پلے زاد ایمان، ایک ہے زاد سفر اور دوسرا ہے زاد ایمان، زاد ایمان نام کی ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم کوئی اجنبی ہو، مسافر ہو، او عابر سبیل، یا اجنبی آئے گا کتنے دن کسی کے گھر میں رہے گا۔ شہروں میں تو ایسا رواج نہیں، دیہات میں اجنبی آ جاتے ہیں، کوئی جان نہیں پہچان نہیں، کہا مسجد میں نماز پڑھی، مغرب کی عشاء کی، کہا بھائی میں مسافر ہوں، میں اجنبی ہوں، مجھے کوئی ٹھکانا چاہیے۔
کوئی روٹی لا کے دے دیتا ہے، کوئی چادر بستر تکیہ لا کے دے دیتا ہے، مسجد میں سونا ہے، کوئی کہتا ہے گھر میں آ جاؤ۔ اس اجنبی نے کتنا عرصہ یہاں رکنا ہے؟ ایک رات، کوئی بڑا لمبا ہو گیا 2 رات رک گئے۔ او عابر السبیل، یا پھر اپنے آپ کو یوں رکھو کہ جیسے تم چلتے ہوئے مسافر ہو، راستے میں کہیں تھک گئے، دھوپ نے ستایا تو ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرو گے، پھر چل۔ ہماری زندگی یہ ہونی چاہیے اس مسافر کی طرح کہ تھوڑا سا ہم یہاں رکیں گے، پھر ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے، پیش ہونا ہے۔ لیکن ہمارا یہاں دنیا میں یہ معاملہ جو ہے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم اگلی دنیا کے سلسلہ میں یہی سوچتے رہتے ہیں کہ دیکھیں گے، جو کچھ کرنا ہے یہیں کے لیے کر لو، یہیں کر لو، آگے وہ دیکھیں گے۔ قیامت پر، موت پر ہمارا ایمان ہے، یہ نہیں کہ مسلمان کا ایمان نہیں کہ مرنا ہے، اور مسلمانوں کا ہندوؤں، سکھوں، کافروں کی طرح یہ ایمان بھی نہیں کہ ہم نے اٹھنا نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے، لیکن وہ ایمان تھوڑا برائے نام سا لگتا ہے۔ اگر بندے کو پتا ہو نا کہ مجھے صبح مینیجر کے سامنے جا کے حاضری دینی ہے، کیا کہتے ہیں، پریزنٹیشن ہے میری صبح، تو اس پریزنٹیشن کے لیے وہ بڑی تیاریاں کرے گا، کوششیں کرے گا، یہ دیکھو وہ دیکھو، کیونکہ مجھے صبح پریزنٹیشن دینی ہے۔ اور اس بڑی پریزنٹیشن کے لیے ہم کچھ بھی تیار نہ کریں تو بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا اپنا ایک ارشاد ہے، کہتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، یہاں دنیا میں اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ دنیا میں اگر اپنا حساب کر لو گے نا کہ میں نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا نیکی کی، کیا برائی کی، اپنے آپ کو اگر حساب کر لیتے ہو تو یہ بڑا آسان ہے۔ توبہ کر لیں گے، گناہ ہوئے ہیں توبہ کر لیں گے، نیکیاں ہوئی الحمدللہ اور کوشش کریں گے۔ لیکن اگر قیامت کے دن حساب لیا گیا تو وہاں نیکی کرنے کا چانس ہوگا؟ وہاں ایسا کوئی چانس نہیں ہوگا، وہاں بس حساب ہوگا اور اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار القرار نہیں، اور آخرت دار الجزا ہے، وہ دار العمل نہیں۔ وہاں کوئی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، بھاگ دوڑ کچھ نہیں، کھانے پینے کے لیے جمع تفریح کوئی چیز نہیں۔ وہاں یا آرام ہی آرام ہے، یا پھر اللہ نہ کرے کہ ادھر چلا گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے بے آرام ہے، سزاؤں میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا حساب خود کر لیں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا، اپنا وزن خود کر لو، اپنے آپ کا وزن خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ یعنی کل کے انتظار میں نہیں، عمل صالح کرنا ہے تو آج ہی کر لو، جو کچھ کر سکتے ہو آج تمہارے پاس موقع ہے۔ اور نیکیوں کو بھی اگر کوئی نیکی سامنے آ جاتی ہیں تو اس کو چھوٹا سا سمجھ کے ہم عموماً یہ کیا ہوا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کر گزرنے کی کوشش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترشاہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے سالن سے پڑوسی کے پاس صرف اپنی بکری کا کھر بھی بھیج دیں گے تو یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ لا تحقرن بالمعروف، نیکی چاہے کتنی چھوٹی ہو اسے حقیر مت سمجھو، کر گزرو، کر لو۔ نفل نماز ہے، ہم کہتے ہیں جی چلے اللہ اللہ کرے ہمارے فرض ادا ہو جائیں، نفل کیا کرنا ہے، جبکہ نوافل کے لیے اللہ رب العزت نے ایک قدسی حدیث میں وہ الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ یقین مانے ان میں سے بعض الفاظ کا ترجمہ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو بندے کے اتنا قریب، بلکہ بندے میں اپنے آپ کو اللہ نے اتار دیا اگر بندہ بندہ بن جائے۔ اس قدسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل،
میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فرائض ادا کیے، 12 سنتے ہیں 10 سنتے ہیں نا روزانہ موقدہ، وہ ادا کی، اور اسی پر بس نہیں، کبھی اشراق پڑھ لی، کبھی ضحیٰ پڑھ لی، کبھی ویسے اٹھ کے رات کو 4 رکعتیں پڑھ لی، کبھی تہجد پڑھ لیا، نوافل۔ ان نوافل کے ساتھ بندہ میری طرف آنے کے لیے، میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ ان الفاظ پر ذرا غور کریں۔ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی بندے کی اگر اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے تو یہ ہاتھ، اس میں قوت کس کی آ جاتی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اور آگے والے کلمات ہیں جن کے بارے میں ذکر کر رہا تھا کہ جی نہیں چاہتا کہ ترجمہ کریں، ڈر آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پر وہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی سے پیار کرتا ہے تو کس حد تک اس بندے کو اپناتا ہے، اور ہمارا حال اللہ کے لیے کیا ہے؟ ہم اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کپڑا چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، گھوڑا چاہیے، ہم ساری وہ چیزیں جو دنیاوی آسائش کے لیے ہے ان کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی طرف ہم بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ اندازہ کرو، نوافل کے ساتھ بندہ نوافل کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کیا کیا انعامات پیدا کر رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مستدرک امام حاکم اور شعب الایمان بیہقی میں، اغتنم خمسا، آپ نے کسی آدمی کو نصیحت کرنا چاہی تو ان نصیحتوں کے 5 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ اغتنم خمسا قبل خمس، وہ آدمی جس کو نصیحت کی ہے وہ ایک ہے، اغتنم، غنیمت جانو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو بوڑھا ہو جانے سے پہلے۔ بوڑھا ہو کے آدمی پھر کیا کر پاتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے ایک دوسرے کو، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ وصحتک قبل مرضک، بیماری آ جانے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ وقبل سقمک، وغناک قبل فقرک، غربت اور فقر کہیں آ نہ جائے اس سے پہلے جو آپ کے پاس دولت اللہ نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ فائدہ اٹھانے کا معنی کیا ہے؟ جلدی اپنا مکان بنا لو، اپنے یہ فائدہ اٹھا لو، اللہ رب العزت کی محبت میں اس کی راہ میں خرچ کر لو۔ کل کو فقر آ گیا، خرچ کرنے کے لیے کچھ ہوا ہی نہیں تو کیا کر پاؤ گے؟ وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، مصروف ہو جانے سے پہلے فرصت سے فائدہ اٹھا لو۔ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی ڈیوٹی 5-6 گھنٹے 4 گھنٹے ہیں، اسے چاہیے کہ جو باقی اس کے پاس کتنے گھنٹے بچ رہے ہیں، 24 میں سے 20 یا 18 گھنٹے فارغ ہیں، 18 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے ٹوٹل جو سب سے بڑی نیند ہوتی ہے وہ نکال لیجئے، پھر 10 گھنٹے بچتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم 10 گھنٹوں میں؟ روزانہ 10 گھنٹے برباد کرتے ہیں آلتو فالتو کاموں میں۔ ان 10 گھنٹوں سے فائدہ اٹھا لو۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے آپ کی ڈیوٹی ایسی بن جائے کہ آپ کو پھر ٹائم ہی نہ ملے، نہ نوافل پڑھنے کا، نہ تلاوت کرنے کا، نہ آپ کو کوئی دوسرا نیک کام کرنے کا وقت نہ ملے۔ اس وقت سے پہلے پہلے فراغت کے وقت کو غنیمت جانو، وحیاتک قبل موتک، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ موت آ گئی تو سارے رجسٹر لپیٹے گئے نا، پھر تو کوئی کام باقی نہیں رہ جاتا۔ موت آ گئی، معاملہ ختم، اور موت کوئی دور نہیں ہے، موت تو ہمارے بہت قریب ہے، ہر وقت۔ کس وقت آواز آ جائے، کس وقت بلاوا آ جائے، کوئی پتہ نہیں، نہ بڑھاپے میں، نہ جوانی میں، نہ بچپن میں، کوئی کب اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے کے لیے مجبور ہو جائے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اسرائیل آئے گا اور ہم کہیں گے کہ نہیں تھوڑا کام باقی ہے کر لیں، ایسا ممکن ہے؟ جب ملک الموت آ گیا تو پھر کوئی کام نہیں، کوئی مصروفیت نہیں، کوئی حاجت نہیں، کوئی دنیا میں کچھ نہیں، صرف اس کا کام ہے کہ اب اسے کھینچنا ہے اور لے کے چلے جانا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ اچھی طرح تیاری کر لیں آخرت کے لیے۔ اور یہ ہجرت، جو ہجری سال شروع ہو رہا ہے، یہ اپنے ساتھ بہت ساری یادیں لے کے آتا ہے نیا سال۔ ان یادوں میں سے وہ واقعہ ذہن میں رکھے، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، سورہ توبہ کی 40، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اس کی مدد تو اللہ نے خود کی۔ کب؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے انہیں ان کے گھر سے، ان کے شہر سے، مکہ سے نکال دیا۔ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ یہ غار ثور کا واقعہ ہے، جب آپ گھر سے نکلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام یہ ہے کہ قرآن کریم میں صحابی کر کے اگر کسی کو کہا گیا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، یہ صاحب کا لفظ جو ہے نا، صحابی اسی سے ہے۔ قرآن کریم میں دو لوگوں کو بطور خاص بہت ہی اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے، ایک یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، ایک اور صحابی کا اللہ نے باقاعدہ نام لیا ہے، یہاں تو صحابی کا ہے نا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ رہے، انہیں آپ نے بیٹا بنایا ہوا تھا، زید بن محمد کہلاتے تھے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا باقاعدہ نام لیا۔ وَإِذَا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے طلاق دینے والا معاملہ مکمل کر لیا تو فرمایا اے میرے نبی، ہم نے اس کی متعلقہ حضرت زینب بنت جاش کا تم سے نکاح کر دیا۔ حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، آپ کی پھوپھی زاد بھی ہیں، لیکن اس صحابی کا نام لیا اور اس خاتون کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر اللہ نے کیا۔ وہ کہا کرتی تھیں، جب کبھی خواتین بیٹھتی نا آپس میں، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے بابا ابو بکر، بہت بڑی بات۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں میرے بابا عمر فاروق، بہت بڑی بات۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے بابا سردار خیبر کے۔ ہر کوئی اپنے اپنے مقام بیان کر رہا ہے۔ حضرت زینب کہا کرتی تھیں چھوڑو، تمہارے سب کے نکاح تمہارے باپوں نے کیے، میرا نکاح آسمان پر اللہ نے کیا۔ وہ صحابی ہیں جن کا نام لے کر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر کبھی یہ مشرکین اپنے پاؤں میں دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے،
غار ثور کی پوزیشن، آپ غار ثور تو دیکھا ہی ہوگا نا سب نے. وہ کچھ پوزیشن ایسی ہیں کہ اگر آدمی کھڑا ہو اور اپنے پاؤں کی طرف دیکھے وہاں کنارے پہ کھڑے ہو کر تو وہ نیچے دیکھ سکتا ہے. مشرکین مکہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے اور حضرت ابو گھبرائے. اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ جو نازل فرمائے ہیں، اذ یقول لصاحبہ، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اور فرمایا تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے، ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ تعالیٰ، یعنی ہمارے دونوں کے ساتھ ہمارا رب ہے. اور دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کے پاؤں کے نیچے سے موجود ہیں. معمولی توجہ چاہیے تھی، اللہ نے وہ توجہ ان کو کرنا ہی نہیں دی، گھوم پھر کے چلے گئے جی یہاں تو کچھ بھی نہیں. اور اس عظیم واقعہ میں، ہجرت میں، یہ ہجرت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، صحابہ کرام نے ہجرت کی. تاریخ اسلام کا دھارا موڑ دیا جس واقعہ نے، وہ ہجرت ہے. اسی کی یاد میں یہ ہجری تاریخ، ہجری کیلنڈر شروع کیا جسے آج مسلمان چھوڑ رہے ہیں، بلکہ چھوڑ چکے ہیں. ہمیں کوئی تاریخ پوچھے تو ہم فوراً انگریزی تاریخ بتاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ عربی تاریخ کیا ہے. عظیم واقعہ، بہت بڑا واقعہ ہجرت کا. صحابہ کرام نے اپنی جائیدادیں، اپنی اولادیں، اپنی بیویاں، اپنے عزیز و اقارب، ماں باپ، سب کو قربان کیا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے. آج ہے ہمارے یہاں کسی کی ہمت؟ آج تو مسئلہ ہے کہ میں کچھ بھی حالات ہوں اپنی جگہ، اپنی جائیداد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان لوگوں نے گھر چھوڑا، بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، شہر چھوڑا اور دوسرے شہر میں چلے گئے. اس واقعہ ہجرت کے دوران راستے میں ایک واقعہ پیش آیا. مکہ والوں نے، وہ طویل واقعات ہیں، مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی ان دونوں کو پکڑ کے لائے گا تو اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، زندہ یا مردہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سارے لوگ بھاگے ادھر ادھر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک آدمی پہنچا، سراقہ بن مالک بن جوشم. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. وہ پہنچ گیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب جا کے پکڑنے کی کوشش کی کہ میں ان کو پکڑ لوں. بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث. اللہ رب العزت نے بچانا تھا، اس کا گھوڑا اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے. اب اس نے معافی مانگی، معاف کر دے مجھے، میں واپس ہو جاتا ہوں، میں جس نیت سے آیا تھا یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، دعا کی، گھوڑا نکل گیا. اس نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت جسے رکھے اسے کون چکھے. جتنی مرتبہ بھی وہ آگے بڑھتا اس کے ساتھ وہی ہوتا. بالآخر اس نے واپسی کا پروگرام بنا لیا اور کہا کہ میں اب کسی مکہ والے کو اس راستے پہ نہیں آنے دوں گا. جو بھی لوگ آ رہے تھے ان کو کہتے بھائی ادھر میں بہت دور تک ہو کے آ گیا ہوں، اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے دولت اسلام سے نواز دیا اور حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ عنہ ہو گئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہو رہا ہے. مدینہ جانے تک کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکی. مشرکین نے تمام کوششیں کر لیں لیکن ناکام رہے، اور آپ مدینہ منورہ پہنچ کے، مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ مسجد بنائی. مدینہ پہنچ کر آپ نے 4 کام کیے. ان چاروں کی تفصیل جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے، ممکن ہے کہ اگلے جمعہ کچھ موقع مل جائے. 4 کاموں میں سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کا آغاز کیا. راستے میں وادی قباء جو ہے، جو قباء آج کل مسجد قباء ہے، جس میں ایک نماز پڑھنے کا
ایک عمرہ کے برابر ثواب ہے۔ وہاں اترے، وہاں مسجد بنائی، مدینہ منورہ میں پہنچے، مسجد بنائی، اور اس وقت مسجد جو ہے وہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ، ایک بہت بڑی یونیورسٹی، ایک بہت بڑا دینی ادارہ، بہت بڑا عسکری فوجی ادارہ، بہت بڑا سیاسی ادارہ، جو کچھ بھی کہیں، مسجد ہی سب کچھ تھی۔ آج مسجد کا جو اصل رول ہے نا، وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، اور وہ ہماری وجہ سے۔ ہم بڑی مشکل سے 5 نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، یہ بھی بڑا احسان جلاتے ہیں اللہ پر۔ وہ لوگ مسجد میں بیٹھتے، مسجد میں پڑھتے، مسجد میں سیکھتے، مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر وہ پلاننگ کرتے، اور فوجی اسکیمیں طے ہوتی، بڑے بڑے معاملات طے ہوا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ انتظام کیا مسجد کا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اوس و خزرج اور مکی اور مدنی، ان لوگوں کے مابین مواخات، بھائی چارہ، ایک مکے کا ایک مدینے کا، کہا تم دونوں بھائی ہو، اور وہ اخوت ایمانی، اخوت اسلامی، سگے بھائیوں سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا انہوں نے ایک دوسرے کا پھر خیال کیا، احترام کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ مدنی ہے۔ اس حد تک انہوں نے ایثار اور قربانی کا نمونہ پیش کیا، کہا کہ میں، مدینہ والے جانتے ہیں کہ میں مدینہ والوں میں مالدار ترین آدمی ہوں، میرے پاس بہت مال ہے، آدھا مال لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان دونوں بیویوں میں سے جس کو چاہو میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اور تم مجھ سے نکاح کر لو۔ صحیح بخاری کا واقعہ۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ بھی نہیں کہ چلو دولت آ رہی ہے سمیٹ لو، آرام سے بیوی مل رہی ہے لے لو، نہیں، انہوں نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تیرے اہل و مال میں برکت فرمائے، مجھے بازار کا راستہ دکھائیے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد، بہت بڑے تاجر تھے، بڑے ماہر تاجر تھے مکہ میں بھی، انہوں نے تھوڑے ہی دنوں میں شادی کی، اور حق مہر میں اس وقت سونے کی گٹھلی کے برابر، اس وقت سونے کی گٹھلی کے برابر حق مہر، بہت بڑا حق مہر شمار ہوتا ہے۔ آج تو بعض شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ حق مہر لاکھوں کروڑوں، ایک ایک شادی پر خرچہ لاکھوں کروڑوں۔ ابھی کل پرسوں ترسوں میں نے ایک اڑتی ایسے تھوڑی سی میرے کانوں میں خبر پڑی کہ پاکستان میں کچھ شادی ہوئی ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے ڈالر گرائے گئے، جگہ جگہ چھتوں پہ لوگ ہیں، ڈالر اکٹھے کر رہے ہیں، نیچے ڈالر آ رہے ہیں، جو آدمی آئے ان کو یہ دیا، جو گئے، انتہا کر دی پیسہ خرچ کرنے کی۔ لیکن سارے کا سارا اللہ عالم وہ کہاں سے آیا تھا۔ اگر اتنی دولت کسی اچھے کام پہ لگاتا، شادی تھوڑی ٹھیک ہے مزے سے کرتا، کھلے عام کرتا، لیکن کچھ حدود کے اندر رہتا تو بہت اچھا ہوتا۔ پیسوں کو اس طرح برباد کیا، اور ایسے ہی لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اس کی گہرائی میں جا کے دیکھو، اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ کیا فائدہ اس دولت کا؟ صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو بہت پیار دیا، بہت محبت دی، یہ واقعات پیش آئے۔ تیسرا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ یہود کے ساتھ معاہدہ کیا، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوا تو ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہودی آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ تو کسی بھی معاہدے کی پرواہ نہیں کرتے شروع سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ معاہدہ کر کے پوری دنیا کو سب سے پہلا سیاسی معاہدہ قرار دیا ہے۔ آپ تاریخ کا پڑھ کے دیکھ لیں، اس سے پہلے کوئی سیاسی معاہدہ اس طرح کا نہیں ملے گا جس طرح کا یہود کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور چوتھا اور اہم کام آپ نے یہ کیا کہ ایک اسلامی بازار قائم کیا، اسلامی بازار۔
اور اسلامی بازار یہ نہیں کہ قائم کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ دکانیں کھولو اور اس پہ اچھے رہو، یہ کرو وہ کرو۔ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی کبھی کبھی جا کے جانچ پڑتال کیا کرتے تھے کہ کیسے لوگ کیسے چل رہے ہیں، خرید و فروخت میں کیا کر رہے ہیں۔ ایک دن اسی طرح وہ مشہور واقعہ جو حدیث ہمارے یہاں ہر کسی کی زبان پر ہے، من غشا فلیس منا، حدیث یاد ہے یا نہیں؟ جس نے دھوکہ دہی کی، جال سازی کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث کب آپ نے بیان فرمائی؟ آپ بازار میں گئے، دیکھا کہ ایک آدمی اپنا سامان لے کے، غلہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، غلے کا بہت بڑا ڈھیر لگایا ہوا بیچنے کے لیے، تو آپ نے اپنا دستے مبارک اس غلے کے اندر داخل کر کے اندر سے مٹھی بھری اور باہر لائے، دیکھا کہ مٹھی میں جو دانے آئے وہ گیلے ہیں۔ تو فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے کے مالک یہ کیا ہے؟ یہ اوپر تو سارا خشک نظر آ رہا ہے، اندر کیا ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ ایک سیانے سے ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اصابت السماء، غلے پہ تھوڑی بوندا باندی ہو گئی تھی، یعنی تھوڑے سے بارش کے قطرات آ گئے تھے، گیلی ہو گئی تھی یہ تھوڑی سی گندم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بے ھذا علی حدہ، یہ جو گیلے ہیں ان کو الگ بیچو اور خشک کو الگ بیچو، کیونکہ دونوں کی قیمت الگ الگ ہو جائے گی۔ اور اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم سے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ بازار قائم کیا اور پھر اس بازار کی باقاعدہ نگرانی بھی آپ نے خود فرمائی۔ غرض یہ کہ ہجرت بہت بڑا واقعہ تھا جس سے اسلام کی تاریخ کا سلسلہ ہی بدل گیا۔ کہاں مسلمان مکہ میں پریشان حال تھے، ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، دولت اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا اور مسلمانوں نے آہستہ آہستہ پھر وہاں طاقت پکڑنا شروع کیا، اور ایک وقت آیا کہ دنیا کے کونے کونے تک مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ یہ جو نیا سال شروع ہونے والے ہیں یہ اس واقعہ کی یادگار ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یادگار منائیں، نہ یہ کہ ہم انگریزوں کی تاریخ اور انہی کے کیلنڈر انہی کو استعمال کریں۔ اور ایک بات، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں نئے سال کے آغاز پر کچھ کرنا چاہیں تو کم از کم یہ کہ محرم کے شروع میں روزے رکھے جائیں، محرم کے شروع میں روزے رکھے جائیں۔ نئے سال کا آغاز کرنے کے لیے آپ گریٹنگ کارڈ بھیجیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ ساری فالتو باتیں ہیں۔ روزے رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے، افضل ترین روزے کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، رمضان کے بعد محرم کے روزے افضل ہیں، جسے تم محرم کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا شہر اللہ، وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر اس کا جو یوم عاشورہ کا روزہ ہے، یوم عاشورہ کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں حدیث ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ زیادہ نہ رکھیں تو کم از کم 10 کا اور 9-10 کا، 10-11 کا، یہ 2 یا 3 روزے، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ 2 روزے 9 اور 10 کا، تاکہ 10 اکیلا نہ رہے، اور اگر کسی وجہ سے کسی کی 9 کی تاریخ نکل جاتی ہے تو وہ 11 کے ملا لے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دن پہلے ایک دن بعد، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، اور ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، مختلف روایات ہیں جن میں سے بعض روایت پر کلام بھی کیا گیا ہے، لیکن 10 محرم کے روزے پر کوئی کلام نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث 9 کا آپ نے فرمایا لئن عشت الی قابل، اگر میں آئندہ سال رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، ضرور رکھوں گا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 10 کا تو آپ نے رکھا، وہ تو سنت مقرر ہو گئی، اور آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا۔
تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.